ایان علی کی پیشی ہوئی اور اس پیشی کے موقع پر لطیف کھوسہ صاحب نے جو دلائل دیے وہ بڑے اہم اور دلچسپ اور بڑے زبردست دلائل ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ دنیا کے 50 سے زائد انٹرنیشنل میگزین نے تصویریں چھاپی ہیں ایان علی کی, اور ایان علی جو ہے وہ سپر ماڈل ہے اور دبئی کے اندر ان کا ایک بہت بڑے مال کے اندر بہت بڑا گھر ہے, خاندانی امیر ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے باتیں سنائی ہیں. قانونی نکات کم اٹھائے, آیات سناتے رہے اور کہتے ہیں جی کہ ایان علی ایشیا کی ابھرتی ماڈل ہیں. دنیا کے 41 شوبز اخباروں اور سالوں نے ان کی تصویر فرنٹ پیج پر شائع کیا ہے. 93 میں یہ دبئی میں پیدا ہوئی تھی اور دنیا کے سب سے مہنگے ٹاور میں ان کا گھر ہے. لطیف کھوسہ صاحب کی یہ دلائل, یہ اتنی بڑی ایڈوکیسی جو لطیف کھوسہ صاحب نے کی ہے, مجھے لگا کہ وہ اینجلینا جولی کی وکالت کر رہے ہیں. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی نقطہ انہوں نے ایک ہی دیا ہے کہ یہ پیسہ باہر نہیں گیا تھا وی آئی پی لاؤنج سے یا راول لاؤنج. یہ تو آپ نے ان کا نہیں ہے, یہ میرا یہ میرا ہے, انہیں اس کے پیسے تو مجھے دیں. اس کی سزا اللہ آپ کو دے گا, میں کیا بولوں. وہ جو پہلے آپ نے کہا شاید وہ زیادہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کو میں نے ایک بہت بڑا قانونی نقطہ دیا, خیر اس کو چھوڑ دیں. جو دوسرا ان کا بہت بڑی امیر ہیں, ان کے ماں اور باپ الگ الگ ہیں. باپ نے اپنے بیٹے کو 13 سال کے بعد راول پنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا تو کسی نے کہا یہ تیرا باپ ہے, وہ اتنا بڑا باپ ہے, اتنی بڑی رئیس ہیں. یہ ایک رات ایسے ہوا ہے کہ کراچی میں یہ جہاں جاتی ہیں ملنے کو, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو ملنے جاتی ہیں رات کو, وہاں سے واپس آ رہی تھیں, ان کے ساتھ پروٹوکول تھا, جو 2 4 5 بندے تھے کسی پولیس کی گاڑی میں, وہ تو اندر داخل ہونے دی. بعد میں گارڈز نے روک لیا. بعد میں جب گارڈز نے روکا, اس خاتون نے ایک فون کیا, 50 پولیس کی گاڑیاں مار مار کے گدڑ کوٹ چڑھائی ان کو, وہ جو اپارٹمنٹس والے تھے ان کو روکا, مار مار کے تباہ برباد کر دیا ان کو. اس لیے کہ سندھ حکومت کو حکم ہوا تھا وہاں کے بڑے افسر نے کہ جاؤ جا کے اس کو ریسکیو کرو. تو یہ اس وجہ سے مالدار ہے. اور جس ٹاور میں اس کا گھر ہے وہ بھی جس نے لے کر دیا ہے یا جس کا ہے, میں نہیں کہتا ہوں لے کر دیا ہے, وہ کسی اور کا ہے, تو وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کس کا ہے. لطیف کھوسہ صاحب لوگوں کو نہیں معلوم, ذرا سر لوگوں کو نہیں معلوم. سر معلوم ہے لوگوں کو, سب لوگ جانتے ہیں, میرے جیسے سر سب لوگ جانتے ہیں, میرے جیسے کم سر سب لوگ جانتے ہیں. یہ ان میں سے یہ سارے تعلقات بنا لیتے ہیں. اس سے چکر یہ ہے کہ کیسی شخصیت کا گھیرا ہے اس کے گرد, جس کے گارڈز ہیں جو روز یہ یونیفارم پہن کے چلے جاتے ہیں وکلا کی, کہ یہ کچھ کر نہیں سکے. ان میں سے ہر بندہ ایک سوال ہے, یہ سوالیہ نشان ہے اس کے سامنے. میں بیسیکلی آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ تو اس کے من بھاگی ہے جس نے رکھا ہوا ہے, اور اس کے پاس پیسہ بہت ہے اور اس سے بھی پیسہ بہت دے رہا ہے, اور اس نے لک آفٹر کیا. یہ کون ہوتی ہے؟ اسے تو راول پنڈی کچہری میں کوئی بینچ پہ نہ بٹھائے, اس کے لیے تو وہاں پتہ نہیں کیا کیا انتظامات ہوتے ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ وہی بات ہے جو مجھے آپ نے کہا کہ اللہ آپ کو سزا دے یا جزا دے, تو ان کو بھی اللہ سزا اور جزا دے گا. چلے جی, خاص صاحب نے اس پہ اپنا تبصرہ فرما دیا کہ ایان علی جو ہے ان کی حقیقت کیا, وہ کتنی بڑی ماڈل ہیں یا نہیں ہیں, اور جس ٹاور کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ گھر ان کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے. میری اطلاعات یہ ہے جی کہ یہ جو رقم لے کے جا رہی تھی یہ بھی ایک بزنس مین کی رقم تھی. بعض لوگ ایک بڑی سیاسی شخصیت کا نام لیتے ہیں, بعض ایک کاروباری شخصیت کا نام لیتے ہیں. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ وہ کاروباری شخصیت کا نام تو سامنے نہیں آیا, لیکن سیاسی شخصیات جتنی تھی ان کا نام تشتش بام ہو چکا ہے. وہ کاروباری شخصیت وہ سایہ کس کا ہے, وہ گارڈ کس کے ہیں, وہ گھر کس کا ہے, وہ رقم کس کی ہے, جس پہ ایشیا کی سب سے ابھرتی ہوئی ماڈل جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اللہ کرے کہ وہ بن جائیں جیسا لطیف کھوسہ صاحب نے فرمایا, یا لطیف کھوسہ صاحب اپنی آنکھوں کو ذرا ٹیسٹ کرا لیں. بہت شکریہ. وکیل ہے, مجھ پہ کیس نہ کر دے, لیکن احترام کے ساتھ